السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس سلسلے میں آج کے درس کا عنوان ہوگا مسجد نبوی کی تعمیر۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 6-7 مہینے سے اس کے دروس جاری ہیں۔ رمضان سے پہلے ہم نے یہ درس رمضان کی خاطر روک دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت تک کے تمام واقعات تفصیل کے ساتھ اور اس کے دروس کے ساتھ بتا دیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ربیع الاول کی 12 تاریخ کو سن 1 ہجری ہجرت کا پہلا سال 27 ستمبر سن 622 عیسوی کو آپ مدینہ منورہ میں آئے، اور جس جگہ پر آپ کی سواری رک گئی تھی اسی جگہ پر آپ اتر گئے، اور وہاں سے قریب میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ آپ نے ان کے گھر میں قیام فرمایا۔ 12 ربیع الاول کی یہ تاریخ، اس کے تقریباً چند دنوں کے بعد یعنی 1 ہفتے کے بعد 18 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مسجد نبوی کی تعمیر کی ابتدا کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ جگہ جہاں پر آپ کی سواری بیٹھ گئی تھی وہ ایک خالی جگہ تھی، اور اس جگہ پر چند قبریں تھیں، اور تھوڑی سی جگہ ایسی تھی جہاں پر کچرا گرا ہوا تھا، کانٹے، لکڑیاں، پتھر، ایسی چیزیں تھیں، اور تھوڑی سی جگہ ایسی تھی جس میں کچھ کھجور کے درخت اور کچھ کانٹے کے درخت تھے۔ یہ 3 طرح کی زمین تھی۔ تھوڑے سے حصے میں قبریں تھیں، تھوڑا سا حصہ ایک خراب تھا جس میں خراب چیزیں، کچرا وغیرہ گرا ہوا تھا، اور کچھ حصہ ایسا تھا جس میں کھجور کے درخت اور کانٹے کے درخت تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ جو جگہ ہے یہ جگہ کس کی ہے؟ اسی جگہ پر آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ 2 یتیم بچوں کی جگہ ہے۔ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں 2 یتیم بچے رہتے ہیں، سہل اور سہیل نامی، ان دونوں کی یہ جگہ ہے۔ آپ نے انہیں بلوایا اور ان سے کہا کہ آپ یہ زمین کتنے میں بیچو گے؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زمین ہماری طرف سے مسجد کے لیے ہدیہ ہے، ہم یہ مسجد کے لیے تحفہ دے دینا چاہتے ہیں۔ کہا نہیں، آپ اس زمین کی قیمت بتائیے، ہم آپ کو قیمت دے کر یہ زمین خریدیں گے۔ انہوں نے کافی اصرار کیا کہ ہم آپ کو یہ ہدیہ دے دینا چاہتے ہیں، یہ زمین مسجد کے لیے وقف کر دینا چاہتے ہیں۔ آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور نہیں کیا۔ یتیم بچے تھے، دین کا جذبہ تھا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ کسی شخص کے اندر دین کا جذبہ ہو تو اس کا استعمال کر لیا جائے۔ 2 یتیم بچے دین کی خاطر اپنی زمین دے دینا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انہیں خوشی ہوگی، لیکن ان یتیم بچوں کا کیا ہوگا؟ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی زمین نہیں ہے۔ ان کی دولت کا، ان کی تجارت کا، ان کے کاروبار کا، ان کی اپنی زندگی کا کیا ہوگا؟ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، ہم آپ کو اس کی قیمت دیں گے، اور تقریباً 10 دینار قیمت
متعین ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بچوں کو 10 دینار قیمت دے دی۔ تو اسلام کی پہلی مسجد، مسجد نبوی، جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اس سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر ہو چکی تھی، اس سے پہلے کعبے کی تعمیر بھی ہو چکی ہے۔ یہ مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اپنی منزل پر بنا رہے ہیں۔ جس شہر میں آپ کو رہنا ہے، اس جگہ جہاں آپ کو قیام کرنا ہے، وہاں اس مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اس شہر کی نسبت بھی نبی کی طرف ہو گئی، اس مسجد کی نسبت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی۔ مدینے کو کہتے ہیں نبی کا شہر، مسجد کو کہتے ہیں نبی کی مسجد۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ انہیں قیمت عطا کر دی۔ اس طرح سے پھر آپ نے وہ قبریں جو وہاں موجود تھی، ان قبروں کو اکھاڑا، کیونکہ وہ قبریں مشرکین کی تھی، ایک زمانے سے پرانی قبریں وہاں ہوا کرتی تھی۔ تو باقاعدہ آپ نے انہیں نکالا اور نکال کر بقیع میں دفن کر دیا۔ وہ جو ڈھانچے یا بقایا ہڈیاں وغیرہ ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں لے جا کر بقیع میں دفن کر دی۔ جو خراب جگہ تھی اس کو برابر کر دیا گیا۔ جو درخت وہاں پر موجود تھے کھجور کے یا کاٹے کے، ان درختوں کو کاٹا گیا اور درختوں کو کاٹ کر باقاعدہ ان کو مسجد کی تعمیر میں استعمال کیا گیا۔ اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ مدینے کی پہلی مسجد کا افتتاح کرتے ہیں، تعمیری کام وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعمیری کام میں حصہ لے رہے تھے۔ آپ خود بھی باقاعدہ جو معمار ہوتے تھے، باندھ کام کرنے والے، اس کو ہم مستری وغیرہ کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ پتھر وغیرہ لا کر دیتے تھے، مٹی اٹھا کر دیتے تھے اور وہ لوگ کام کرتے تھے۔ جو کھجور کی ٹہنیاں ہیں، پتے ہیں، یہ سب لا کر دیتے تھے اور اس طرح وہ کام کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ دنیا کی زندگی تو معمولی سی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ ہم جو اس گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اے اللہ تو قبول فرما دے، اور انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما، اس لیے کہ اس مسجد کی تعمیر کے سبب تو یہی ہے، انہوں نے میری مدد کی، انہوں نے میرا ساتھ دیا، تب جا کر آج ہم اس مسجد کی تعمیر کرنے کے قابل ہو گئے۔ اور انصار اور مہاجرین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقاعدہ اس تعمیر میں حصہ لینے لگے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے تھے، لَإِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلْ لَذَاكَ مِنَّا الْعَمَلُ الْمُذَلَّلِ۔ اگر ہم بیٹھ گئے اور نبی کام کرتے رہ گئے تو پھر ہمارا عمل غلط ہوگا، ہمارا کام، ہمارا رویہ غلط ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کام کرتے رہے اور ہم؟ باقاعدہ مساجد کی تعمیر انبیاء کا عمل ہے۔ کعبے کی تعمیر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کیا تھا۔ ان نبیوں نے کعبے کی تعمیر، اللہ کا گھر تعمیر کر کے یہ بتایا، اللہ کا گھر بنانا دنیا کے سب سے اچھے کاموں میں سے ایک کام ہے، اور دنیا میں مخلوقات میں سب سے اچھے لوگ نبی ہوتے ہیں۔ یہ نبیوں نے یہ کام کیا ہوا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے باقاعدہ اینٹ ہے، پتھر ہے، لا کر دیا، ایسے ہی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا حال تھا۔ ابراہیم علیہ السلام دیوار تعمیر کرتے تھے، اسماعیل علیہ السلام مٹی اور پتھر لا کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کر لی۔ تعمیر تقریباً چند دنوں میں مکمل ہو گئی۔ جس وقت مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی تھی، اس وقت باقاعدہ مسجد قبلے سے لے کر آخری سرے تک 100 ہاتھ لمبی تھی، اور اسی طرح سے قریب 100 ہاتھ چوڑی بھی رہی۔ پہلی جب مسجد بنی ہے، قبلے سے لے کر پچھلے حصے تک 100 ہاتھ لمبی
اور اسی طرح سے قریب قریب 100 ہاتھ چوڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سی مسجد تعمیر کی تھی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی جو تعداد تھی اس تعداد کے لیے مسجد کافی تھی۔ مسجد جتنی ہے صحابہ اتنے ہیں، جب جب مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی یہ مسجد کی توسیع ہوتی چلی جائے گی، اور یہی ہوا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اس مسجد کی تعمیر کا حال، کتنی توسیع ہو گئی اس کی، مسلمانوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اسی جگہ سے جو مرکز ہے، مرکز کے اطراف میں مسجد اور زیادہ پھیلتی چلی گئی، اس کی دیواریں توڑی گئی، دوبارہ بنائی گئی، چھت توڑی گئی، دوبارہ بنائی گئی، اور اس طرح سے مسجد کئی مرتبہ توسیع اس کی ہو چکی ہے، اور آئندہ بھی کتنی توسیع ہونے والی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اور اس طرح سے مسجد کی جو دیواریں تھیں وہ دیواریں اینٹ اور پتھر کے تھے، مٹی اور پتھر کی۔ جب اس کو پلر لگائے گئے تو کھجور کے تنے جو ہوتے ہیں مضبوط وہ کھڑے کر دیے گئے، اور چھت کے لیے کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں کا استعمال کیا گیا۔ ہم نے دیکھا ہوگا جو لوگ کھیتوں میں جھوپڑیاں بناتے ہیں باقاعدہ کچھ پتے ہوتے ہیں، ان پتوں کا استعمال کرتے ہیں، اندر ہوا بھی نہیں آتی، بارش کے قطرے بھی نہیں گرتے، اور انتہائی پرسکون زندگی آدمی گزارا کرتے تھے پہلے۔ اب الگ الگ چیزیں لوگوں کے پاس آ چکی ہیں، آج بھی بہت سی جگہوں پر اسی طرح کے گھر بنائے جاتے ہیں، لکڑیوں کے ستون ہوتے ہیں، پتوں کی چھتیں ہوتی ہیں، لکڑیوں کے دروازے ہوتے ہیں، سارا کام لکڑیوں پر ہوتا ہے۔ تھوڑی سی مٹی پتھر وغیرہ استعمال کر لیتے ہیں تاکہ نیچے سے کیڑے مکوڑے اندر نہ آ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی مسجد بنائی۔ مسجد کے اندر کی جو جگہ تھی وہاں پر باقاعدہ ریت ڈال دی گئی، چھوٹی چھوٹی کنکریاں ریت نما جو ہوتی ہیں وہ مسجد کے اندر بچھا دی گئی تاکہ اس طرح سے جگہ ہموار ہو جائے۔ اسی لیے بعض حدیثوں میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، سجدے میں جاتے تھے تو آپ کے پیشانی پر ریت کے نشانات پڑ جاتے تھے۔ اور ایک مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تلاش کرنے کے لیے نکلے، ادھر ادھر پوچھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں گئے ہیں، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد نبوی کے اندر آپ آئے تو دیکھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں، تو آپ نے ان کے بدن پر دیکھا تو باقاعدہ ریت کے نشانات تھے۔ جب آدمی سو جائے ریت کے اوپر تو جگہ جگہ نشان پڑ جائیں گے، تو آپ نے دیکھا کہ ریت کے نشانات پڑے ہوئے ہیں، اور کروٹ بدلنے پر جس کروٹ پر پہلے تھے جب وہ کروٹ اٹھا لیے تو وہاں پر ریت کے ذرات موجود ہیں، تو آپ اپنے ہاتھوں سے وہ ریت کے ذرات ریت ان کے بدن سے ہٹانے لگے اور کہنے لگے قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے ابو تراب مٹی میں سونے والے اٹھ جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ مسجد کے اندر اس طرح سے ریت کو بچھا دیا تھا۔ جو قبلہ تھا مسجد نبوی کا وہ نہیں تھا جو آج ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر فرمائی، جیسے قبلہ ہمارا ادھر ہے، مسجد نبوی کی تعمیر وقت قبلہ ادھر تھا۔ جب آپ نے مسجد بنائی، آج جو مدینہ منورہ میں آپ دیکھ رہے ہیں گنبد کے قریب میں جو قبلہ دکھائی دیتا ہے، ادھر قبلہ نہیں تھا، قبلہ اس سمت میں تھا، ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لہٰذا ادھر کی سمت میں قبلہ بنایا گیا تھا۔ اور ابھی آپ دیکھ رہے ہوں کہ جہاں سے امام مسجد نبوی کے امام داخل ہوتے ہیں مسجد کے اندر ایک دروازہ ہے چھوٹا سا قبلے کی طرف، وہ پچھلا حصہ تھا، وہ دروازہ پچھلے حصے کا دروازہ ہے، اور آگے جا کر جہاں پر وہ روضہ جو ہم کہتے ہیں، جنت کی کیاری جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت، ادھر کا جو حصہ ہے باقاعدہ قبلہ اس سمت میں تھا۔ تقریباً مدینے میں آنے کے بعد 16 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، تو بیت المقدس کی طرف قبلہ رہا، مکے کی طرف اس کا پچھلا حصہ تھا۔ اور مسجد کے اندر 3 دروازے بنائے گئے تھے۔ ایک وہ دروازہ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تھے، ایک دروازہ باب السلام کی طرف کا جہاں سے لوگ سلام پڑھنے کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور ایک وہ دروازہ جو سامنے کی طرف ہے، ابھی سامنے ہے پہلے وہ پیچھے تھا۔ اس طرح سے 3 دروازے
ایک جنوبی سمت میں، مدینہ سے مکہ جنوبی سمت میں ہے، اور ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں۔ مسجد کے 3 دروازے تھے۔ ایک دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، آپ وہاں سے اپنے گھروں سے نکل کر مسجد کے اندر داخل ہوا کرتے تھے۔ مسجد مکہ مدینہ میں آنے کے بعد، ہجرت کے بعد، باقاعدہ مدینہ کی یہ پہلی مسجد رہی، اور اس مسجد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ محنت کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ یہ مسجد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی توسیع ہوئی اور بعد میں بھی توسیع ہوتی رہی۔ جب مسجد تعمیر ہو رہی تھی اس وقت تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ جب اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا اس کے بعد باقاعدہ آپ کے گھر تعمیر ہوئے۔ مسجد کے بازو میں، اطراف میں ازواج مطہرات کے لیے گھر بنائے گئے۔ اگر آپ چاہتے تو کسی بھی صحابی کے گھر میں رہ سکتے تھے، صحابہ سب آپ کے لیے استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں، جو انصاری صحابہ ہیں وہ بھی تیار ہیں۔ اور ایک خاص بات دیکھیے، جب آپ نے باقاعدہ انصار اور مہاجرین کو درمیان میں بھائی چارگی جب بنائی تھی، آپ نے کسی صحابی سے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کا مال مجھے، آپ کی دولت مجھے۔ اخوت بھائی چارگی آپ نے بنا تو دی، لیکن باقاعدہ آپ خود کفیل رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کفیل رہے۔ گھر اپنا، مسجد آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، اور باقاعدہ ساری زندگی آپ نے آپ پر اپنا پیسہ خرچ کیا۔ لوگوں سے آپ نے چندے نہیں کیے، لوگوں سے مانگا نہیں۔ یہ نہیں کہ میں نبی ہوں، یہ صحابہ ہیں، میرے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، میں جیسے چاہوں ان سے لے لوں۔ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے رہے، تجارت کرتے رہے۔ اور جب آپ کے گھروں کی تعمیر بھی ہو گئی، اب یہ جو مسجد تھی، یہ مسجد یہ مشورے کا مرکز بھی رہا۔ یہی مرکز، یہی مسجد عدالت بھی تھا، یہاں عدالتیں قائم ہوتی تھی، یہاں پر باقاعدہ مسلمانوں کے مسائل حل کیے جاتے تھے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی قیدی بنایا جاتا تو قیدیوں کو مسجد میں لا کر باندھا جاتا تھا، مسجد میں رکھا جاتا تھا۔ یہ تعلیم کی جگہ بھی تھی، عبادتی تربیت کی بھی جگہ تھی، نصیحتوں کا بھی یہی مرکز تھا۔ مسجد ہی تقریباً اسلام کے تمام کاموں کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا۔ ہمارے پاس کروڑوں روپیہ خرچ کر کے ہم مسجد بناتے ہیں، مشورہ کرنا ہوتا ہے تو فلاں فنکشن ہال میں، جلسہ کرنا ہوتا ہے تو فلاں میدان میں، فلاں کوئی لوگوں کے درمیان اختلافات ہیں ان کو حل کرنا ہے تو فلاں آدمی کے مردانے میں، فلاں جگہ پر۔ مسجد کا کام کچھ بھی نہیں رہ گیا، مسجد کا، حتیٰ کہ باقاعدہ لوگ نمازیں پڑھنے کے لیے بھی رمضان کے مہینے میں مساجد کو چھوڑ کر فنکشن ہالوں کا استعمال کرتے رہے کہ فنکشن ہالوں میں پڑھیں گے نمازیں، تراویح وہاں پڑھی جائے گی، نمازوں مسجدوں میں نہیں۔ حالانکہ مسجد ہی ہر چیز کا مرکز رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو مسلمانوں کی تربیت گاہ بنایا، حتیٰ کہ کفار کا جب کوئی قافلہ وفد کی شکل میں آتا تھا تو ان سے ملاقات کے لیے آپ مسجد کی جگہ بتاتے، مسجد میں آئیے، یہاں آ کے آپ سے ملاقات کریں گے، کیا معاہدہ کرنا ہے ہم سے، کیا بات چیت کرنا ہے، مسجد میں ہم کریں گے۔ جگہ ہے وہ، اللہ کا گھر، اللہ کے گھر کی تاثیر ہوگی، اللہ کے گھر کی برکت ہوگی، اس زمین کی برکت ہوگی۔ اور وہاں بیٹھنے کے بعد آدمی احترام کرے گا ایک دوسرے کا ادب کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مسجد ایک حلال جگہ پر بنائی، زمین خرید کر بنائی۔ آپ چاہتے تو یتیموں سے لے سکتے تھے، قبریں تھی، قبرستان کا حصہ، قبریں ہٹا کر قبرستان کو قبضے میں کر سکتے تھے۔ اب ہماری ہی حکومت ہے، یہ قبریں ہیں، قبریں اکھاڑ کر ادھر ڈال دو، قبرستان ہمارا قبضہ ہے، یہ ہمارے قبضے میں آ جائے، ہم مسجد تعمیر کر لیں گے۔ رہتی دنیا تک یہ کلنک رہ جاتا۔ آج مسلمانوں کا حال دیکھیے، مسلمان بہت سے ایسے ہیں جو باقاعدہ گھر بھی قبضے کی جگہ پر بناتے ہیں
اور مساجد بھی قبضوں کی جگہ پر بنا رہے ہیں۔ کسی کو دیکھو قبرستانوں پہ قبضہ کر کے مسجد تعمیر کر لے رہا ہے، کسی کو دیکھو روڈوں پہ قبضہ کر کے 2 ہاتھ روڈ پر زمین آگے بڑھا کر مسجد بنا رہا ہے۔ اور ابھی تازہ جو واقعہ چل رہا ہے کاشی میں، لوگوں کو شبہ یہی ہے کہ باقاعدہ انہیں مندر کا حصہ، مندر کو چھپا کر انہوں نے مسجد بنا لیا۔ حقیقت کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن باقاعدہ مساجد حلال جگہ پر ہونا چاہیے، کسی بھی ناجائز جگہ پر اللہ کا گھر تعمیر نہ ہو۔ اور بعض علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں، جیسے خاص طور پر یورپ وغیرہ میں، چرچ کی زمینیں خرید لی جاتی ہیں اور اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ آج حالات اچھے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چرچ بیچا گیا، مسلمانوں نے خرید لیا، وہ اسی حالت میں ہیں، مسجد کا بورڈ لگایا، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر کبھی آئندہ حالات خراب ہو گئے اور سرکار میں ایسے لوگ آ گئے جو باقاعدہ انتقام لینے لگے اور کہنے لگے یہ تو چرچ ہے، یہ چرچ ہے، تم نے یہ مسجد کیوں بنا لیا؟ یہ تو ہم نے بنایا ہوا ہے، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارے آثار قدیمہ ہے، یہ سب یہاں بھی پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے لیے پوری زمین خالی پڑی ہوئی ہے۔ جہاں بھی آپ کو اچھی زمین ملے، باقاعدہ ملکیت والی زمین، نہ تالاب کی زمین، نہ نالوں کی زمین، نہ بازار کی زمین، نہ قبضے کی زمین، نہ ایسی زمین جس کے بارے میں باقاعدہ کورٹوں میں مسائل چل رہے ہیں یا جس کے مالک کا پتہ نہیں ہے، ایسی کسی بھی زمین پر اللہ کا گھر تعمیر نہ کریں۔ اپنی خون پسینے کی محنت کے پیسوں سے باقاعدہ زمین خریدی جائے جو کسی کی ملکیت میں ہو، اور اس جگہ پر اللہ کا گھر تعمیر کیا جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سہل اور سہیل کی زمین خرید کر یہ نمونہ دے دیا۔ آپ چاہتے تو ہدیہ بھی لے سکتے تھے، اطراف کی زمین میں اور توسیع کر سکتے تھے، قبرستان ہٹا کر بھی آپ توسیع کر سکتے تھے، آپ نے ایسا نہیں کیا۔ باقاعدہ جتنی زمین خریدی گئی تھی اتنی ہی زمین پر مسجد تعمیر فرمائی، اور جب زیادہ ضرورت پڑنے لگی اطراف کے لوگوں کے گھر خرید لیے اور اس طرح سے وہاں تعمیر کی جانے لگی۔ آج بھی الحمدللہ جب بھی توسیع کی ضرورت پڑتی ہے مسلمانوں سے باقاعدہ معاوضہ دے کر ان کے گھر اور بلڈنگیں خریدی جاتی ہیں اور پھر وہاں پر مسجد کی توسیع کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے، ہمیں صحیح جگہ پر، حلال جگہ پر، اچھی جگہ پر، ملکیت والی زمین پر، جس میں کسی طرح کا کوئی دھوکہ نہ ہو، ایسی جگہوں پر مساجد تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو شبہ والی جگہ ہیں، جو آج نہیں 50 سال 70 سال 80 سال گزر گئے، اس کے بعد 100 سال گزرنے کے بعد پرانے مسائل کھودے جا رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے سبق ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ آج تمہارے پاس کسی محلے میں طاقت آ گئی تم جو چاہے کر لو، 500 سال کے بعد بھی اس کا مواخذہ ہو سکتا ہے۔ بادشاہوں نے کوئی کام کیا ہوگا، کہیں غلطیاں کی ہوگی، ان کی حکومتیں تھی، اگر غلط کیا تھا تو پھر آج اس کا اگر محاسبہ ہو رہا ہے تو مسلمانوں کو سمجھ جانا چاہیے غلطیوں کا محاسبہ آج نہیں کل کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اگر دنیا میں نہیں ہوا تو آخرت میں ہوگا۔ کسی کی غلط زمین پر، غلط جگہ پر ناحق زمین لے کر اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے نام سے، عبادت کے نام سے ایسی چوری ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طرح سے مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔